بزرگوں یہ سب مرتبہ مقام جو ملتا ہے مجاہدے سے ملتا ہے. اس لیے میں مسجد میں بیان کیا سروات فون کیا تھا امام صاحب کا تھوڑی دیر بیان کر لیجیے چند منٹ, اور جتنا طے ہو بزرگوں اتنا بیان کرو, اپنا مطالعہ نہیں پورا رکھ دو. اگر وقت کی پابندی کریں گے تھوڑی دیر بیان کریں گے آپ کا کام قائم رہے گا. تھوڑی دیر بات ہوگی اور جب چل گیا تو پھر چل گیا, تو لوگ اس وقت نہیں کرتے, آپ بھی بیان نہیں سنتے. میں اسے سنایا کرتا ہوں باتیں کہ دینی کام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے جہاں 2.5 پارے سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے, سورہ کوثر 170 کی نازل فرمائی, سورہ اخلاص کتنی ہے, پڑھیے نا ساری باتیں. ہم جہاں کھڑے ہوئے تھے ہمارے نزدیک کوئی تمہید میں 10 منٹ لے لیتے ہیں, بات فرما دیجیے مختصر, تو 9 سیکنڈ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. یہ سب باتیں ہم کو دینی کام کرنے والے پیش نظر رکھنا چاہیے. اب سارا مطالعہ ایک دن رکھنا چاہتے ہیں, مطالعہ پورا رکھ دینا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی سنایا, پھر آپ کو جانے والے لگے رہتے ہیں, سن لیں. روادہ مرحومہ کے ساتھ حج کیا تھا. اتنی سہولت آسانی کبھی نہیں ملی, وی آئی پی انتظام اللہ نے کیا. ہمارے دوست جب رہتے تھے تعلقات ایمبیسی والوں سے, ان کا جو ہے 3 گھر میں جانے لگے. اب والدہ خدمت کون کرے گا, تو گھر میں ساتھ میری والدہ فرمائیں یہ جائیں گی تب جاؤں گی میں, کہا ساتھ میں لے لیا. اور ہم فارغ ہو گئے. ہم کو آسانی تھی, اپنا پہلے حج کر چکی تھی, آسانی تھی, حرم میں آنا جانا کرنا بہت آسان تھا. قریب میں سامیہ میں پہلے تو پھر ختم ہو گیا, تو اب جو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگ, اگر کوئی سمجھائے. بس چند قدم آگے بڑھے تو حرم, اور چڑھ جائے تو اپنا کمرہ اپنا, تاکہ وہاں شمیم صاحب رحمۃ اللہ فرما لے, ہم نے وہاں سعید خان صاحب رحمۃ اللہ کمرہ آپ کے لیے خالی کیا تھا فلتیہ میں. حضرت والدہ مرحومہ کی بات تھی, اس لیے جو ہے جب چاہے وہاں سے ارادہ کرتی ہیں آپ, جب چاہے آ جا دیتے ہیں. ہم نے کمرے کی بات کیا, قاری شفیع اللہ صاحب تھے, آپ کے بس کا نہیں ہے. میں کہا تم بس کی بات مت کرو, میرے ساتھی ہیں, مکان کا مکان وہاں ملا ہوا ہے, جو آبادی کے رہنے والے وہ ہیں. میں کہا بس کی بات کرو, تو معاملے کی بات کرو نا. تو وہ کمرہ لے کرایہ پہ بیچتے تھے. چلے ایک آدمی 2000 ریال لگے گا, 3 آدمی آپ کے ہیں 6000 ریال. میں کہا دے دیں گے, دیں گے, اس کی فکر مت کرو. میں والدہ مرحومہ سے کہا میں قرض لے کر حج کراؤں گا آپ کو, لیکن آپ نے بہو نے حج کیا, آپ نہیں کیا. بار اللہ نے انتظام کیا. ہمارے دوست ایک تھے, انتقال اللہ مغفرت فرمایا, انہوں نے انڈین ایمبیسی میں ہمارے لیے انتظام کیا. اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بس نمبر جس نمبر ایمبیسی جو وی آئی پی انتظام ہوتا تھا, تو تاکہ کوئی دوڑ بھاگ کے نہیں, کب آپ بیٹھے وہ بیٹھ گئے, بس نمبر میں آپ کا سیٹ فلاں فلاں ہے. مینا میں جب عرفات جانا ہوا تو انہوں نے جو چارٹ سب کو مل گیا کہ آپ کا سیٹ نمبر بس نمبر کیا ہے. ہم پہنچ گئے وقت پر. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اچھا آپ وقت پابند معلوم ہوتے ہیں. میں کہا آپ دیکھ لیجیے, یہ ملا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا اتنے بجے بس جائے گی. کہنے بس میں سمجھ میں آ گیا, آپ بتائیے کمرہ نمبر کون سا آپ کا ہے, ہم اب وقت آپ کو بلا لیں گے. کوئی بھی نہیں آیا. اللہ مینا پہنچے ہم, دیر سے گئے ہم لوگ, ہم الگ ٹھہرے تھے. وہ لوگ جو جاتی لوگ تھے, مشر لوگ تھے, ایم پی لوگ تھے, بڑے حکومت کو بڑے بڑے عہدیدار لوگ تھے, سفارت خانے والے باہر کے آئے ہوئے, اس میں وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے, سب احرام پہنے ہوئے. تو وہ یہ کرتے ہیں, ہم کو کہیں اور اس سے پہلے بعد میں موقع ملا ہے, بڑا حال جیسا بنا دیتے ہیں عبادت خانہ. تو جتنے لوگ ایپی لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اچھا خاصا بڑا بناتے ہیں اس میں, تاکہ سب لوگ نماز پڑھ سکیں. ہم پہنچے تو وہاں جو ہے ایک صاحب کھڑے بیان کر رہے تھے. اب سب احرام 8 تاریخ کو مینا میں سب احرام کا حالت میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کیا, پتہ نہیں چلے. میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ لگے نہیں. کون ہیں آپ؟ علی گڑھ کے پروفیسر ہوں میں. میں کہا بیٹھ جائیے. جب آپ اپنے علم کو جس موضوع پر جو کام کرنا ہے اس موضوع پہ اتنا مطالعہ کر لیجیے آپ کہ آپ اس کے مفتی نظر آئیں. حج کرنا ہے, کتابیں دیکھ ڈالیے, بار بار دیکھیے. اب بھی میں مجھے ساتھ رکھتا ہوں, بار بار دیکھیے, بار بار دیکھیے. مینا میں بہت بڑے مفتی صاحب کشمیر کرنے والے, وہاں سے اس میں وہ کر دیے گئے, ادھر تو سارمور قریب ان کا مدرسہ ہے, وہ تھے, اور لوگ تھے. اب ہم کو کیا معلوم کون کون مفتی صاحب کون کیا ہیں. ہم نے 8 تاریخ کو بیان کرتے ہیں, تو بیان کیا. اب صبح کو وہ مفتی صاحب, اور مفتی منیر صاحب, میں کہا نہیں میں مفتی نہیں ہوں.
اتنے مسائل آپ نے کہاں سے بیان کیے؟ میں کہا مطالعہ کرتا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. بھائی آپ دوسروں سے کہاں سے پوچھتے پھریں گے؟ آپ خود بتانے والے بن جاؤ نا. آپ ہم پوچھ لیں گے مسئلہ عمل کر لیں. آپ عالم ہو, آپ کو اس موضوع میں اتنا مطالعہ رکھنا چاہیے کہ آپ وہاں رہبری کر سکیں. عوام ہوتے ہیں. میں کہا بیٹھ جائیے. میں کھڑا ہوا, میں کہا یہ مسئلہ فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے. پھر سنیے, 3 بار بیان کیا. اگر اس کے خلاف کسی کو معلوم ہے ہم کو کتاب بتا دیں, ہم رجوع کر لیں گے. اب وہ بیچارے خاموش. ڈاکٹر قریشی انچارج تھے. انہوں نے کہا آپ مفتی یہاں کے ہیں, آپ یہ امام ہیں, آپ سے کہ جمعہ کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ ظہر کا موقع تھا نا, عصر کب پڑھی جائے گی, مغرب پڑھی جائے گی. ہم حنفی لوگ, ہم نے اپنے حساب سے طے کیا سب. سمجھے آپ؟ عرفات میں جب پہنچے ڈاکٹر قریشی کا, میں کہا دیکھو بھائی میں مسافر ہوں, آپ یہ لوگ وہاں ریاض وغیرہ ہیں یہ لوگ سوال خانے جو آئے ہیں, تو یہ لوگ ان کو نماز پڑھتا کہ مقیم بھی لوگ کچھ ہیں نا. کہ نہیں آپ بھی امامت کریں گے. میں کہا پھر آپ اعلان کی جماعت بعد 3 منٹ بیان ہوگا. عرفات میں فاروق عبداللہ اپنی ماں کو لے کے آئے تھے حج کے لیے اس وقت, وہ لوگ بھی آئے تھے. بہرحال ٹھیک ہے, نماز پڑھایا ہم نے اور اعلان کر دیا کہ 3 منٹ بیان ہوگا. اب وہ 3 منٹ بیان سنا نہیں آپ نے, سمجھے آپ؟ 3 منٹ بیان. اب سب بیٹھ گئے. 3 منٹ بیان, ہم نے 2.5 منٹ بیان کیا. سمجھے آپ؟ عصر کی نماز 5 بجے ہوگی, ہم نے کہا جب 3:30 بجے وہاں ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ ظہر عصر مغرب میں وہاں فرق تقریباً, بلکہ کہیں کبھی کبھی کم رہتا ہے. ظہر عصر وہ کم رہتا ہے اور اس میں زیادہ رہتا ہے. سمجھے آپ؟ عصر سے مغرب میں ہم نے کہا 5 بجے پہنچ جائے گی. اب وہ کوئی کچھ نہیں بولا. عصر میں ہم نے اعلان کیا کہ 15 منٹ انشاءاللہ بیان ہوگا. 15 منٹ. اب ہم تو ظہر میں دیکھ چکے تھے نا, سب بیٹھ گئے. ایم پی لوگ, منسٹر لوگ, جتنے بڑے سب بیٹھ گئے. 11 منٹ بیان کیا ہم نے. پھر انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ, اب دعا ہوگی. کیونکہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی 92 میں دسمبر میں, اور 93 کے حج تھا. دل ٹوٹے ہوئے تھے. کیسا ایمان والا کیوں نہ ہو, دل ٹوٹے ہوئے تھے. بہت روئے سب, بہت روئے. اللہ مغفرت فرمائے ساری ایمان والے کی, بہت روئے. میرے بزرگ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے. سنانا یہی تھا, میرا 6ٹھا حج ہے, ریاض سفارت خانے میں ڈاکٹر ہوں. میں علماء کی بات نہیں سنتا تھا, لیکن آپ کی بات سننے کے بعد اب سمجھ میں آیا کہ علماء کی بات سننا چاہیے. ہم متنفر کر دیتے ہیں. تمہید میں جو اصل مقصد رہ جاتا ہے, تمہید میں ان کو الجھا دیتے ہیں. نصیحت فرمائیے, لا تغضب, غصہ مت کرو. حدیث شریف آتا نہیں آتا ہے, نصیحت کر دیجیے لا تغضب, غصہ مت کرو. کتنا مسر جو ہے یہ سب پڑھنے کے باوجود یا ہمادانی بتانا چاہتے ہیں, اپنی پوری بات کہہ کے جو ہے ہمارا مقام بن جائے. بھئی کتنا ہمارے بڑوں زندگی دیکھیں کیسے نصیحت کرتے تھے. تو بزرگوں, جب وقت اعلان ہو جائے, تھوڑی دیر بات ہوگی, تھوڑی دیر ہی بات کیجیے آپ. اب لمبی بات آدھا گھنٹہ بات کیا تھوڑی دیر سے کہیں گے, اندازہ لگا لو. ہم بازار میں گئے, ہم نے کہا 1 منٹ بیان کریں گے. اب جانتے تھے وقتی پابندی اللہ کرا دیتے ہیں, بڑا ان کا احسان ہے. جمع ہو گئے جلدی سب بازار والے, سپر بازار اس کا نام بھی ہے, سپر بازار. ہم نے کہا دیکھو اللہ تعالی شانہ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں 4 واقعے بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ باغ والے کا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باغ میں داخل ہونے کے بعد یہ کہہ دیتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اس کا باغ تباہ برباد نہیں ہوتا. جب آپ دکان دیکھو, بال بچوں دیکھو, کوئی چیز دیکھو, فوراً کہہ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تباہی بربادی ہلاکت نہیں آئے گی. بات ہو گیا, گھڑی دیکھا, بولے 15 منٹ ہوا ہے, 1 منٹ میں نہیں ہوا. نہیں بات ہوئی کہاں, دن کے بعد نہیں ہوئی. ارے بولے تو ہمارے کام کی بات ہے, آپ نے بتا دیا. سب کے کام کی بات, حدیث شریف آتا.